اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، یہ نماز کے کچھ فوائد ہیں اور یہ بہت اوتھینٹک ہیں اور بائے ابن قیم رحیم اللہ نے ان کو بتایا ہے ایک کتاب میں۔ تو نمبر 1 پر ہے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کی زندگی میں اس کے رزق یعنی روزی روٹی، مال پیسے کی فراوانی، ایکسیسو ادھکتا مطلب خوب سارا رزق عطا ہوتا ہے نماز پڑھنے سے۔ دوسرے نمبر پہ یہ انسان کی جسمانی صحت کو برقرار رکھتی ہے، بیماریوں سے دوری رکھتی ہے یعنی کہ بیماریوں سے بچاتی ہے۔ 3rd نمبر پہ یہ بری چیزوں کو انسان کے آس پاس سے دور رکھتی ہے۔ بری چیز جیسے کہ نظر، حسد، جلن، شیطانی اثرات، جادو ٹونا وغیرہ، آصف وغیرہ، کیونکہ اگر ہم نماز پڑھتے رہیں گے تو یہ ہمارے جو آس پاس کا اورا ہوتا ہے چاروں طرف باڈی کے آس پاس جس کو اورا کہتے ہیں، کچھ 8 میٹر کا جو ریڈیس ہوتا ہے اس میں تو سیفٹی رہتی ہے۔ 4th نمبر پہ یہ بیماریوں کو دور بھگا دیتی ہے اور مطلب کہ جیسے کوئی بھی بیماری ہو، روحانی ہو یا تو جسمانی ہے، تو کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور ہم اس میں اللہ نے سے سکھایا ہے ہم سب کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس طریقے سے صحت عطا کرتی ہے ہمارے شریر کو۔ پھر ہے یہ دل کو مضبوط کرتی ہے، چہرے پر رونق لاتی ہے۔ پھر ہے 7 نمبر پہ یہ سب سے اہم چیز ہے کہ یہ روح کی غذا ہے، کھانا ہے، اس سے روح کو خوشی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے۔ اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اس لیے ان کی روح کمزور رہتی ہے، پھر ان کو شیطان جلدی نقصان پہنچاتے ہیں یا چیزیں ہارم کر دیتی ہیں، بیماری کیچ کر سکتی ہے ان کو جلدی۔ پھر ہے اس سے سستی کاہلی دور ہوتی ہے، اس سے ہاتھ پیر جسم سب کچھ ریفریش رہتا ہے، فریش رہتا ہے۔ اور 10 نمبر پہ اس سے انسان کو جسمانی قوت ملتی ہے۔ 11 نمبر پہ یہ انسان کا سینہ کھول دیتی ہے یعنی انسان زندگی میں آسانی عطا کرتی ہے اور انسان کو بصیرت مطلب کہ گہری سوچ یا نظر جیسے کہہ سکتے ہیں کیا نام ہے دوردرشی ہونا، اور جو ہم اپنے سچے دل سے جو اندرونی فیلنگ آتی ہے، شفاف سمجھ کی جو قوت عطا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ 12 نمبر پہ یہ روح کو طاقت دیتی ہے، یہ تو ٹھیک ہے۔ 3rd نمبر پہ یہ دل کو روشن کرتی ہے، پھر یہ انسان کو اللہ کی طرف سے دی گئی نعمت و رحمت کو سیو کرتی ہے ہر طرح سے زندگی کی گندگی سے، مطلب اگر اللہ کے نزدیکی رہیں گے تو کوئی چیز نقصان نہیں کر سکتی نا، اللہ پاک خود ہی فرشتے ہمارے آس پاس رکھ دیتے ہیں ہماری سیفٹی کے لیے۔ پھر یہ انسان کی زندگی میں جو بربادی ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، ڈیزاسٹرز آتے ہیں کو پیچھے ہٹاتی ہے، کیونکہ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ جس نے نماز پڑھی وہ میرے حفظ و امان میں آ گیا، اس طریقے سے، کیونکہ پھر اب اس کی ذمہ داری میں خود اللہ لیتا ہوں، چاہے اپنے ذریعے چاہے فرشتوں کے ذریعے، اس طریقے سے۔ پھر نماز پڑھنے سے رحمتیں آتی رہتی ہیں اللہ کی طرف سے اور ہم اللہ کے حفظ و امان میں رہتے ہیں۔ 17 نمبر پہ نماز پڑھنے سے شیطان ہمارے قریب بھی نہیں آ سکتا، وہی جو میں نے پہلے بولا تھا کہ صبح شام کے اذکار بھی ضروری ہیں، کچھ چھوٹی چھوٹی بہت اچھی دعائیں ہیں، مسنون دعائیں، وہی پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور صبح شام کی نماز کے بعد ضروری ہے، فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے بعد یہ پڑھنے سے جو ہے کوئی ہزار ہمارے پر جادو کرے، ٹونا کرے، کچھ بھی شیطان ہمیں پریشان کرے، کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے انشاءاللہ سے۔ تو ہمارے ارد گرد میں گھیرا بن جاتا ہے، پروٹیکٹنگ لیئر بن جاتی ہے نماز پڑھنے سے، تو اللہ کی حفاظت میں ہم رہتے ہیں۔ پر پھر بٹ یہی ہے کہ صبح شام کے اذکار ضروری ہیں حصار بنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ 80 نمبر پہ یہ ہمیں اللہ رب العزت کے نزدیک کر دیتی ہیں جو بے حد رحم کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ اور سچ میں تو ہدایت اللہ کی طرف سے ہے اور ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے، چاہے نماز میں دل لگے یا نہ لگے، کہ شیطان تو ہر ٹائم کوشش کرتا ہے کہ ہم نماز نہ پڑھیں، ہمیں دور کر دیں، اور یہ سب چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہوتی ہیں
تو بھی ہمارا جب ریزن نہیں پتہ ہوگا تو ہم کیوں پڑھیں گے نماز. السلام علیکم.